تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کے علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی۔ چنانچہ جب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سادہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کے خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد سارا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے رات کے وقت بھی نہ کھانا جائز ہوتا تھا نہ جمع کرنا۔ بعض حضرات سے اس حکم کی خلاف ورزی سرزد ہوئی اور انہوں نے رات کے وقت اپنی بیویوں سے جمع کر لیا۔ یہ آیت اس خلاف ورزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی جن حضرات سے یہ غلطی ہوئی تھی ان کی معافی کا اعلان کر کے آئندہ کے لیے یہ پابندی اٹھا رہی ہے۔ اس کا مطلب اکثر مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بیویوں سے جمع کرنے میں وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اور بعض حضرات نے یہ طلب بھی بیان کیا ہے کہ جمع کے دوران وہی لذت طلب کرنی چاہیے جو اللہ نے جائز قرار دی ہے۔ ناجائز طریقے مثلاً غیر فطری طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس سے غرض سے لے کر جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل ہو۔ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو جائز نہ سمجھتے تھے اور اسی صورت میں گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں گھر میں لکیر ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہ آیت اس فضول رسم کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال اگر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذوالقعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ ان آیات نے وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ لینا درست ہے۔ 191
اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، اور شاید یہاں یہی معنی مراد ہوں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا سدباب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا چارہ نہیں۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ 193 اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کے اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن جزیہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا اور جہاں کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام موقف فرما دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے 3 ہی راستے ہیں، یا اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاک میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔